آپ نے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ بہت سارے نیریٹو بدلے. پھر آپ نے کہا تھا کہ جنرل فیض باجوہ اور ان سب کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ 25 سال کا منصوبہ لیے پھر رہے ہیں. تو وہ آپ تک انفارمیشن کیسے آئی تھی؟ آپ تک پلان پہنچا تھا یا وہ خزانے کی کنجی آ گئی تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نقشہ ہے تو اس طرف رستہ جاتا ہے؟ وہ میں ذرا آپ سے نہیں جاننا چاہ رہا ہوں. نے اپنا جو بنایا ہوا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا صنم تھا وہ بھگوان بنا کے بٹھا دیا وہاں. اسی تھیری کے بعد آپ لوگوں نے جنرل باجوہ صاحب کو لوپ میں لیا اور عمران خان کو ناک آؤٹ کر دیا اور بعد میں کہا یہ عدم اعتماد تو دیکھیں ہم میرٹ پہ لے کے آئے ہیں. تو عدم اعتماد تو آئین کے ذریعے ہوا نا. آپ کو کنٹینر پہ نہ سب کچھ چڑھنا پڑ جائے. محسن نقوی شہباز شریف سے بہتر کام کر رہے ہیں, ادھر سپیڈ سے کام کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہباز شریف محسن نقوی صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں. اچھا, اب کاکڑ صاحب نے بھی آپ لوگوں سے بہتر کام کرنا شروع کر دیا اور کوئی 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے تو الیکٹیبلز تو گھر بیٹھے رہیں گے. وہ الیکٹیبلز تو پرفارم وہ الیکٹیبلز کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ پھر کیا کریں گے؟ کیا بنے گا؟ پرفارم اسٹیٹ ثابت کر دے گی کہ ہمارا سیٹ اپ اور ہمارا بندوبست جو ہے جو آپ لوگوں نے آج تک بندوبست کیے ہیں ان سے بیٹر چل رہا ہے. پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے یس اگر صوبے میں کوئی متحرک آدمی ہو تو وہ پرفارم کر سکتا ہے. کہ پارلیمان نے انہیں وزیر اعظم کو اختیارات دے دیے کہ وہ آگے چلے لے کے اور بااختیار کر دیا وزیر اعظم کو, نگران وزیر اعظم کو. نہیں, پارلیمان نے تو صرف یہاں اس حد تک انہیں اختیار دیا ہے. آپ نے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ بہت سارے نیریٹو بدلے. پھر آپ نے کہا تھا کہ جنرل فیض باجوہ اور ان سب کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ 25 سال کا منصوبہ لیے پھر رہے ہیں. تو وہ آپ تک انفارمیشن کیسے آئی تھی؟ آپ تک پلان پہنچا تھا یا وہ خزانے کی کنجی آ گئی تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نقشہ ہے تو اس طرف رستہ جاتا ہے؟ وہ میں ذرا آپ سے نہیں جاننا چاہ رہا ہوں. کنجی آپ اگر 2017 اور 18 کے واقعات پر غور کریں, میں دہرا دیتا ہوں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جس طریقے سے عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو 1 سال پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا, ان کی جماعت کو توڑا, لٹرلی توڑا گیا کہ پہلے ایک ساؤتھ پنجاب بنا پھر اس کو اس میں ڈالا گیا پی ٹی آئی میں. ان کی جماعت کو توڑ کر پورا بندوبست جو تھا وہ آپ کو مستقبل کا نقشہ بتا رہا تھا کہ جو بھی رستے میں آئے گا اس کی پارٹی توڑی جائے گی, اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اگر اس کے باوجود معاملے حل نہیں ہوتے تو الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوگی, پری پول بھی دھاندلی, الیکشن والے دن دھاندلی, اس کے بعد دھاندلی, اور پھر انہوں نے اپنا جو بنایا ہوا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا صنم تھا وہ بھگوان بنا کے بٹھا دیا وہاں. تو لہٰذا جو یہ پورا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے یا حکومت لینا تھا اس کے پیچھے یہ تھا کہ پاکستان میں 2018 دوبارہ نہیں ہوگا. دس از دا ریزن کہ یہ جو مینیپولیشن ہے عدالتوں کی, الیکٹورل پروسیس کی, خود پولنگ کی, اس کے بعد کی, کہ بھئی پنجاب میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون تھی نا جی الیکشن کے بعد, کیوں نہیں بنی حکومت؟ کیونکہ اسی تھیری کے بعد آپ لوگوں نے جنرل باجوہ صاحب کو لوپ میں لیا اور عمران خان کو ناک آؤٹ کر دیا اور بعد میں کہا یہ عدم اعتماد تو دیکھیں ہم میرٹ پہ لے کے آئے ہیں. تو عدم اعتماد تو آئین کے ذریعے ہوا نا. پاکستان کا پہلا آئینی عدم اعتماد کامیاب ہوا. اسی آئین کے ذریعے اللہ کرے الیکشن بھی اب ہو جائیں. اللہ کرے, ہم تو چاہتے ہیں. مجھے بڑا توقع ہے آپ کو کنٹینر پہ نہ سب کچھ چڑھنا پڑ جائے تاکہ الیکشن آپ کروا سکیں. جی نہیں, الیکشن ہوگا. دیکھیے اب 21ویں صدی میں اب تقریباً 1 کوارٹر گزر گیا 21ویں صدی کا بھی. جو آؤٹ رائٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھی ہیں وہ معاملہ اب چل نہیں سکتا. محسن نقوی شہباز شریف سے بہتر کام کر رہے ہیں, ادھر سپیڈ سے کام کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہباز شریف محسن نقوی صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں. اچھا, اب کاکڑ صاحب نے بھی آپ لوگوں سے بہتر کام کرنا شروع کر دیا اور کوئی 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے تو الیکٹیبلز تو گھر بیٹھے رہیں گے. وہ الیکٹیبلز تو پرفارم الیکٹیبلز کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ پھر کیا کریں گے؟ کیا بنے گا؟ پرفارم اسٹیٹ ثابت کر دے گی کہ ہمارا سیٹ اپ اور ہمارا بندوبست جو ہے جو آپ لوگوں نے آج تک بندوبست کیے ہیں ان سے بیٹر چل رہا ہے. پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے یس اگر صوبے میں کوئی متحرک آدمی ہو تو وہ پرفارم کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف سے زیادہ بہتر پرفارم کسی نے 10 سال میں جو پرفارم کیا 8 سے 18 تک, ہر لحاظ سے, تعلیم کے میں انویسٹمنٹ, انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ, صحت میں انویسٹمنٹ, عوام کو سہولیات. لیکن فیڈرل گورنمنٹ ایک
مشکل چیلنج ہوتا ہے چلانا. اور وہ کاکڑ صاحب ماشاءاللہ بڑے عملیت پسند آدمی ہیں اور مہذب آدمی, تعلیم یافتہ آدمی ہیں, لیکن جب ان کو بھی آہستہ آہستہ یہ ان سارے چیلنج کا سامنا ہوگا تو ان کے پاس جو چیز نہیں ہے, اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو بڑی دیر ان کے پاس پارلیمان نہیں ہے, ان کے پاس منتخب نمائندے نہیں ہیں جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. بہت سارے مواقع پر پارلیمان آپ کو وہ طاقت لیکن آپ کی پارلیمان نے انہیں وزیر اعظم کو اختیارات دے دیے کہ وہ آگے چلے لے کے, اور بااختیار کر دیا وزیر اعظم کو, نہیں, نگران وزیر اعظم کو. نہیں, پارلیمان نے تو صرف یہاں اس حد تک انہیں اختیار دیا ہے کہ جو ایک خاص ہماری معاشی صورتحال تھی جس میں اس وقت متوقع ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں خلیج میں یعنی گلف میں, وہاں سے انویسٹمنٹس آنی ہیں, تو اس حد تک انہیں ضرور امپاور کیا گیا کہ وہ جو انویسٹمنٹ آنے کا پروسیس ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے, کہ سب کچھ سسپینڈ نہ ہو جائے منتخب حکومت کے آنے تک. ادروائز جب یہ سارے معاملات ان کے سامنے آئیں گے اور پارلیمان ان کی سپورٹ کے لیے نہیں ہوگی تو بڑی مشکل آئے گی.